اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہے۔ حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ۔
میرے رسول نے کہا. حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت علی روایت کرتے ہیں, حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا, تو کبھی نہیں کہتے قال قال اخی, میرے بھائی نے کہا, وہ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے. تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے, کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے, کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے, سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے, کتنا عظیم رشتہ ہے. تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہتے ہیں, قال ابو القاسم. اب یہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اردت علی النار, میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا. میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا, اس کی ایک بلی تھی. اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا. کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا, قید کیا ہوا تھا. نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی, کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی, اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے. یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا. اور عمر بن عامر الخزائی, بنو خزاعہ کا شخص عمر, اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے. اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے, جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا. تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے. چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں. اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے, بت اس نے بنائے تھے, تراشے اس نے تھے, پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے, چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا, لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا. تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا. تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی, کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے. اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے, نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا. تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے, دوسرے بھی پیش کرنے لگے. بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں, کوئی ہمت نہیں کرتا. تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے. تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا. اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے.